الرحیم میرے پیارے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل استغفر اللہ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے پیش خدمت حاضر ہوں۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلیا نامی قوم میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ کے فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کے لیے فیصلہ کیا اور حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا قوم داؤد پر حرام کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے اس قوم کی بربادی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہی دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کناروں پر آتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے جب کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈھال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے حوضوں میں آ جائیں گے اور نہ نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، پھر اگلے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائیں گی، وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلیا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا اور نالیاں سمندر سے بنا کر حوض میں ڈال دی، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہوں گی تو پھر شکار تو وہی ہی ہوگا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن میں قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلیا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے بڑا جان خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش فرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کے اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلیا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگ گئے۔ چنانچہ قوم نے اس کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے ایک طرف وہ نافرمان 12,000 ہے اور دوسری طرف وہ لوگ شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔
سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ددکار ہوئے، اور مفصل واقعہ کا اس سوار میں سے جس کا ترجمہ ہے کہ اس سے ان سے حال پوچھو، اس بستی کا دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے ہیں، جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پر تیرتی ہیں ان کے سامنے آتی ہیں، وہ جو دن ہفتے کا نہ ہوتا آتی تو اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کی سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیا، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ پھر جب انہوں نے مامنت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر ددکار ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسلوں میں سے ہے؟ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں چلے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ان 12,000 بندروں کا کیا بنا تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ وہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور وہ بھی اس شکار کے برا جان خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم ہے منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کو یہ مسخ والا عذاب یعنی کہ بندر بنا دیتا ہے تو وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے، ان کی نسل نہیں چلاتا بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں، وہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہ سکتے تھے اور اس کے بعد جب سب کے سب مر گئے تھے۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہی ہے کہ کبھی بھی شیطان کے ہیلے بہانوں میں نہ آئے اور اللہ کے احکام کے مکمل پابندی کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ بے شک اللہ بہت جابر قہار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں تو خدا را اللہ پاک کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے مکمل پابند ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچائے رکھنا اور روز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا، ہم سے قبر کے معاملات میں سختی نہ کرنا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔